والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور قابل قدر ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے، جو آپ احباب کے سامنے ادباً احتراماً میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کوئی 40 سے 45 منٹ اتنی میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں گا، اور اس میں بالکل آسان اور عام فہم لب و لہجے میں صلہ رحمی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جامع الترمذی کی ایک روایت ہے، آپ اس کو سن لیں، اور پھر مزید اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث سنانے کا میرا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ آخر تک یہ ضرور سوچئے گا کہ ان 4 میں آپ اور میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم ان 4 لوگوں میں سے کہاں پر ہیں، اور پھر اگلی بات جو ہے وہ ہمیں زیادہ جلد سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا پہلا بندہ وہ کہ رزقہ اللہ علماً، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو علم کے رزق سے نوازا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کر دیا وَرَزَقَهُ مَالًا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا۔ پہلا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا اور اس کو مال بھی عطا فرمایا، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور وہ اپنے تمام تر رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں جو فضیلت اور اہمیت ہے، فرمایا یہ درجہ افضل المنازل، درجہ بندی میں اگر دیکھا گیا تو یہ بندہ سب سے افضل ترین منازل میں سے جو منزل ہے اس پر یہ بندہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن وہ اپنی نیت کا اتنا کھرا بندہ تھا کہ وہ اکثر یہ حدیث کا ترجمہ ہی میں کر رہا ہوں، وہ اکثر سوچتا کہ اگر مجھے مال مل جاتا تو میں اس اللہ کے نیک بندے کی طرح میں بھی خرچ کرتا۔ فرمایا یہ بندے کا اجر بھی پہلے والے بندے کے اجر کے برابر ہے۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا لیکن علم نہیں دیا، عقل سمجھ بوجھ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ نہیں دیا، اور پھر وہ کرتا کیا ہے
علم ہے نہیں اس کے پاس، مال اس کو مل گیا، غلط استعمال کرے گا، نافرمانی والے کاموں پر لگائے گا، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے وہ دور ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ جیسے ہی پیسہ مال دولت اس کے پاس آتا جائے گا تو وہ رشتہ داروں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دور کرتا جائے گا۔ فرمایا یہ جو بندہ ہے نا، اخبث المنازل، سب سے بدترین منزل اگر کوئی ہو سکتی ہے نا وہ اس بندے کی۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ رزق دیا ہے، وہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں تھیں، لیکن اس کی نیت میں شر اتنا تھا، اس کی نیت میں فساد اتنا تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو وہ جو اخبث المنازل والا بندہ ہے نا، اس کو آپ آسانی سے ایسے سمجھ لیں، جس دن قارون اپنا سارا مال و متاع لے کر نکلا تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے اظہار کیا کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال و متاع ہوتا، تو وہ یہ کہے گا کہ اگر میرے پاس مال و متاع ہوتا میں بھی اسی انسان کی طرح بہت سارے اس طرح کے کام کر لیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ میں یہ اس بندے کے برابر ہے۔ یہ چار قسم کی جو تقسیم کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، علم کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اور اس کے استعمال کے اعتبار سے، سب سے بڑی منزل پر وہ تھا جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اور رشتہ دار بھی دیے، تقوی بھی دیا، ٹھیک استعمال کرنے کے لیے ہدایت بھی اس کو دے دی، تو وہ تو بہت افضل ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تو میرے قابل قدر عزیز ساتھیو، ان چیزوں کو پہلے والے بندے کی طرح استعمال کریں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکا، صرف آپ کے پاس علم ہے اور مال نہیں ہے، تو نیت کم از کم اتنی مضبوط کریں، نیتوں پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے کہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں اگر مالدار ہوتا تو میں بھی اس طرح خرچ کرتا، بالیقین اللہ تعالیٰ آپ کو اسی امیر ترین بندے کی طرح اجر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ان چار بندوں کو میں نے تذکرہ کر دیا ہے، اب مزید آگے ہم دیکھتے جائیں گے کہ ہم کس درجے پر ہیں۔ تو صلہ رحمی پر مزید اگلی بات، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں لیکن اختیار بھی دیا ہے۔ اختیار یہ ہے، دنیا میں آپ آ گئے، آپ علم حاصل کریں، آپ کا اختیار ہے، اب کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کا اختیار ہے۔ اسی طرح آپ نے کس قسم کا لباس پہننا ہے، رنگ کون سا ہے، ہاں کچھ تقاضے شریعت نے متعین کر دی ہے لباس کے حوالے سے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں اگر تو نے بٹن یہاں لگایا تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ شریعت نے اتنی باریکیوں میں جا کے اس کو نہیں دیکھا، کا ستر ہونا چاہیے، مرد عورت کا لباس علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں بہت سارا اختیار دیا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، لباس میری پسند کا ہے، تعلیم میری پسند کی ہے، کچھ چیزیں میرے والد کی پسند کی ہوں گی، کچھ میرے والدین کی پسند کی چیزیں ہوں گی، ہو سکتا ہے بعض چیزیں میرے دوستوں کی پسند کی ہوں اور میں نے وہ لے لی ہوں، لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دوست کی پسند کو توڑ دیا جائے اور ماں باپ کی پسند کو اگر چھوڑ دیا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پسند کی آپ کے لیے، وہ آپ نے نہیں کی، آپ کے والدین نے بھی نہیں کی، اور اس کا اختیار بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا والد کون ہونا چاہیے یہ اللہ نے طے کیا ہے، آپ کی والدہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے، آپ کا بھائی کون ہوگا اللہ کی پسند ہے، آپ کی بہن کون سی ہوگی اللہ کی پسند ہے،
اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دیا کہ خیال رکھنا یہ اللہ کی پسند ہے جو آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کی پسند سے آپ کا بھائی نہیں ہے۔ یہ جو تیری اتنی نیک دل تیری بہن ہے نا، جو تیرے کپڑے استری کرتی ہے، تیری خدمت کرتی ہے اور تیرا احترام کرتی ہے اور تیرے گھر میں ایک رونق لگی ہوئی ہے، یہ تیری پسند نہیں تھی۔ یہ تیرا چھوٹا بھائی اور یہ تیرا بڑا بھائی یہ تیری پسند نہیں تھی، یہ اللہ کی پسند تھی۔ رشتہ داریوں کو میرے اللہ نے ترتیب دیا ہے، اور جس چیز کو میرا رب ترتیب دے وہ آپ کو توڑنے کا اختیار نہیں دیتا۔ اگر آپ توڑیں گے تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آپ جوڑ کے رکھیں گے جو اس کے ثمرات ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کی پسند کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور صلہ رحمی بنیادی طور پر بعض لوگوں کو یہ لگتا ہوگا پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کیا ہے کہ ہم ہر وقت شاید ان کے آس پاس رہیں، پتہ نہیں ہر وقت ان کو گلے ملتے رہیں، کوئی اس قسم کا ہے۔ میں نے اس پہ جب مجھے بھائی جان نے کہا، میں پھر مطالعہ کیا، حالانکہ پہلے بھی کرتے پھر کیا، میں نے کہا کوئی ایسی چیز ملے جو میں بھائیوں کا وقت برباد نہ کروں، میں ان کے سامنے چند چیزیں رکھ سکوں۔ صلہ رحمی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ تم اپنی صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو۔ حضور ہم کس سے تر و تازہ رکھیں؟ فرمایا وَلَوْ بِالسَّلَامِ، اگر تم اور کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، اپنے رشتہ داروں کو صرف سلام ہی کر دیا کرو نا، تمہاری رشتہ داری تر و تازہ رہے گی۔ ابھی یہاں پہ آیت پڑھی گئی، حدیث پڑھی گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور پھر ہم یہ بھی پڑھ دیں کہ آپ بچوں کو علم دیں، فلاں علم دیں، فلاں علم دیں، لیکن ایک علم یہ بھی تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعلموا انسابکم ما تصلون بہ، کہ تم ایسا کرو اپنے بچوں کو یہ بھی تعلیم دو کہ تمہارا حسب و نسب کیا ہے، اور یہ تعلیم کون دے سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سکول نہیں بھیجنا پڑتا، یہ والدین کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ ان کی صلہ رحمی، جو ان کے رشتہ دار بنتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ اب میں آپ سے ڈائریکٹ ایسے نہیں سوال کر رہا اور نہ ہی میں کوئی جواب لے رہا ہوں آپ سے، اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تو پھر تو آپ یہ علم، اس کے استاد تو آپ خود ہیں، اور اگر آپ وہ نہیں کر پا رہے تو اس کا بھی عہدہ اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ معلم بنتے، لیکن آپ اور میں ادا نہیں کر رہے۔ مجھے تھوڑی سی ایک عادت ہے، میں بات کر دیتا ہوں وہ، لیکن تکبر فخر غرور کے لیے نہیں کرتا۔ آپ ہی میری برادری ہو، آپ کے ساتھ ہی مجھے بیٹھنا ہوتا ہے اور آپ سے ہی میری بات کر کے دل کی تسلی ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں کم از کم اپنے بچوں کو بتاتا ہوں عملاً کہ اس رشتے کا یہ احترام ہے، اس رشتے کا یہ وقار ہے، اور اس رشتے کا یہ درجہ ہے، اور اس کی یہ منزل ہے۔ میں ایسے نہیں کہ صرف آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں، میں عملاً آپ کو بتا رہا ہوں، صرف تقریر نہیں سنا رہا۔ عملاً اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم کیے ہیں کہ جہاں پہ لگتا تھا نا یہاں سے راستے سارے بند ہیں، وہ سارے کھلے دیکھے۔ جہاں سے لوگ رزق کی تنگیوں کے بارے میں انتہا کی پریشانی پر ہوتے ہیں نا، ہم نے وہاں سے رزق آتا ہوا دیکھا۔ جتنا سکون اور راحت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے پر ہے نا، جو آپ کا وقار اور آپ کی عزت اور آپ کا احترام رشتہ داری کو قائم رکھنے پر ہے، اتنا آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری لے کر آ جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی، اور ملے گی بھی کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اندازہ کریں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑے خوش ہوئے کہ ہم مصر میں فتح یاب ہو جائیں گے، یعنی ایک پیشین گوئی مل گئی نا ایک۔
لیڈر کی طرف سے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یعنی پتہ چلا کہ جب جائیں گے نا تو اتنی بڑی مزاحمت نہیں ہے، فتح کر ہی لیں گے جب حضور نے کہہ دیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ مصر والوں کے ساتھ ذرا نرمی کرنی ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی زیادہ۔ اچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرنے لگے حضور ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی فتوحات ہوتی ہیں، ہم تو بڑا احترام والا وقار والا معاملہ کرتے ہیں، تو مصر والوں کے لیے خصوصی طور پہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہاں میری دو رشتہ داری ہیں، وہاں پر میری دو رشتہ داری ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اوپر، اور ایک اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک رشتہ داری وہاں تھی، وہاں سے پوری اسماعیل کی نسل سے، اور ایک ماریہ قبطیہ چونکہ وہاں سے تھیں، اور اس وجہ سے میری دو رشتہ داریاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں جہاں میری رشتہ داری ہے نا فتح کر لو، لیکن ان کا احترام ضرور کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اتنی عظیم ہستی نے اگر ایک گھر کی بات ہوتی تو اپنی ہوتی، پورے ملک کا خیال رکھا کہ یہاں میری رشتہ داری، اور رشتہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی اگر کسی عورت نے کسی بچے کو کچھ دیر کے لیے دودھ ہی کیوں نہ پلا دیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کا اتنا خیال کرتے تھے، باقی جس ماں نے دودھ پلایا ہو، جو بھائی ساتھ پلے ہوں، جو بہنیں ساتھ پلی ہوں، ان کا تو حضور کیا خیال کرتے ہوں گے۔ آپ سیرت النبی کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بڑا ایک عجیب قسم کا واقعہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کی جب جنگ ہوئی تو حنین کی جنگ کے مناظر ذرا سخت تھے، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ساری چیزیں سمٹ کر آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر نا بہت سارے قیدیوں کو لے کے بیٹھ گئے۔ جب بہت سارے قیدیوں کو لے کے بیٹھے تو ایک عورت بار بار لوگوں سے کہتے ہیں آپ کے جو بڑے ہیں آپ ان سے مجھے ملائیں نا، یہ سندن صحیح بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے کیوں ملنا ہے؟ کہتے ہیں مجھے ایک بار ملاقات تو کروائیں آپ۔ وہ نا ملاقات کے لیے اس عورت کو لے آئے، تو وہ وڈیری عمر میں تھی، تو کہنے لگی آپ کو یاد نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں ہے؟ عرصہ چونکہ بیچ میں بہت ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا نہیں آپ بتائیں گے تو پھر ہی ہے۔ کہا میں آپ کی بہن ہوں، آپ کے ساتھ میں نے بھی دودھ پیا ہے، واللہ آپ نے اپنی چادر رکھی اس کو اوپر بٹھا دیا۔ روایت میں آتا ہے میری بہن اگر تو میرے گھر جانا چاہتی ہے میں تجھے گھر لے جاتا ہوں، اگر تو اپنے قبیلے واپس جانا چاہتی ہے ہم تجھے چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اپنے قبیلے کی صرف جانا نہیں ہے، اپنے قبیلے کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ بالکل اسی طرح من نوان میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو غلام کسی کے پاس ہے، خاص کر کے جو آپ نے فرمایا جو میری رشتہ داری میں قریشی ہاشمی میں سے جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں ابھی حکم دیتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے غلام واپس کریں، اور آپ نے فرمایا میری بہن ہمیں زور کی نماز پڑھنے دے، میرے باقی ساتھیوں کو آنے دے، باقی میں سب کا ترلا کروں گا کہ وہ تیرے قیدی واپس کر دیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کھڑے ہو کے باقاعدہ اعلان کیا کہ اگر ہو سکے تو یہ قیدی آپ چھوڑ دیں۔ سارے کے سارے قیدی صحابہ کرام نے چھوڑ دیں، پھر بڑے احترام کے ساتھ ان کو واپس جانے دیں۔ رشتہ داری کے تقاضوں کو سمجھنا ہے تو اس کی لذت کو سمجھنا ہے، پھر اس لذت کے اندر جو آپ کو زندگی ملے گی نا، وہ میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیسے آپ کے دل میں بات اتاروں، وہ لذت میرے الفاظ میں آ نہیں سکتی جو رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد، ایک رشتہ دار کو خوش کرنے کے بعد، چاہے اس کا رویہ تمہارے ساتھ سخت کیوں نہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے بارے میں کچھ باتیں بھی کرتا ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہو، لیکن تم نے اس کے ساتھ جو جڑ کے رہنا ہے نا، اس پہ جو اللہ تعالیٰ ثمرات آپ کو دینے والا ہے نا، میں چند ایک ثمرات آپ کی خاطر، آپ لوگوں کی خاطر لکھ کے لایا۔ میں نے کہا چلو
کبھی کبھی پرچی سے بھی دیکھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ آ جائے، میں سمجھا پاؤں، اور وقت تھوڑا ہے تو جا کے بات کلوز بھی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، ہر بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے لیے بڑی بھاگم دوڑ کرتا ہے۔ میں سادہ سا بندہ ہوں، ہم بڑا دیکھتے رہے لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہماری ورک شاپ ہے، کس کی ورک شاپ ہے، ہماری کمپنی کی ورک شاپ ہے، اور اس میں یہ وہ ابھی بتائیں گے بزنس کے ٹپس کیا ہیں اور ٹرکس کیا ہیں، اور ہم بزنس کیسے، میں ادباً کہہ رہا ہوں، میں نے کئی ایک لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یار ٹھیک ہے بزنس کے بڑے وہ بتاتے ہوں گے آپ کو ٹپس، اس میں یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے تیرے رزق میں اضافہ ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ کتنی آیت قدیری سے ہے۔ آپ کو 40-50 ہزار روپیہ فیس دے کر ایک کسی بھی میرج ہال میں بلا کر ملٹی میڈیا کلاس پڑھائی جاتی ہے، آپ کے ادارے اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں تاکہ ہماری کمپنی ذرا بہتری کی طرف جائیں اور اس کے وسائل بہتر ہو جائیں، اور آپ کو 50 ہزار بھرنے کے بعد بڑا یقین آ جاتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد یہ ہو جائے گا۔ میں شاید بہت بڑی ٹریننگ تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں بہت بڑی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان کا جملہ ہے کہ جو تم میں سے پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، جو تم میں سے پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں توسیع ہو جائے، جو تم میں پسند کرتا ہے کہ رزق میں فراوانی ہو جائے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جو بھی آپ میں سے کرے گا نا، کوئی بھی ٹریننگ اگر وہ نہ لینا، صرف اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سمجھ کر اگر کر لینا، تو دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے ثمرات ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، میں بات بڑی واضح کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی نافرمان گناہگار، یہ حدیث کے اس الفاظ ہیں، کوئی اگر گناہگار نافرمان، پورے کا پورا گھر نافرمان ہو، نافرمانیوں پہ زندگی بسر کر رہا ہو، اگر وہ بھی صلہ رحمی کر کے رکھیں گے نا، ہم ان کو بھی اس کی برکات دیں گے۔ یہ صحیح حدیث میں یہ ایسی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن وہ صلہ رحمی کیے ہوئے ہیں، رشتہ داری نہیں توڑتے آپس میں، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے ثمرات ان کو بھی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو دیں گے دیں، ان کو بھی دیں گے۔ اور پھر یہی نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے ہمارے، اچھا ابھی سب کو مسئلے ہیں، ہمارے گھروں میں پیار محبت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، ہمارے گھروں میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، دن کو بوٹیاں گرتی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بیوی کہنا نہیں مانتی، شور گھر میں نہیں ٹائم دیتا، شور میری نہیں سنتا، اولاد میرے پاس نہیں آتی، وہ اپنی ماں کی سنتا ہے، میں میری کوئی نہیں سنتا۔ تو اس طرح کے جھگڑے تو آپ کو لگتا ہی ہوگا نا۔ آپ میرے بارے میں بعد میں جو بھی کہہ لینا وہ آپ کی مرضی ہے، میں اللہ کے حوالے، لیکن میں آپ کو واللہ اللہ گواہ ہے، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور جب کو تسلی اس لیے دے رہا ہوں، ایسا کیوں نہیں ہوتا اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی، لیکن ایک وجہ یہ ہے، ہم سارے رشتہ دار ایک مہینے کے بعد، چاہے خرچہ کم ہو یا زیادہ، ایک مہینے کے بعد ہم سارے رشتہ دار ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، عملاً ایسا کرتے ہیں، پوری فیملی اتنی بڑی، ہماری ہم ذمہ دار ہیں، رانجھے ہماری فیملی ہے، اتنے سارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ اس سے رزق میں فراوانی آتی ہے اور واللہ آتی ہے۔ ہمارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں، ہمارے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، تو اتنی وہ خوشی ہوتی ہے، ہمارے بچے مہینے کے درمیان میں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ تاریخ آ رہی جس میں ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ ہر مہینے کی جو ایک پہلی جمعرات ہے نا، اس میں سارے جمع ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ فیملی کو جمع کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتہ داری کو ایسے قائم رکھے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ محبت فی الاہل، تمہارے رشتہ داری میں محبت قائم ہو جائے گی اگر تم رشتہ داری قائم رکھو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار بھی، اچھا اس میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس اسی تو چاند ہیں لیکن وہ نہیں چاندے، آپ ایک دو بار کوشش کریں، اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دے۔
اچھا پھر زندگی بہت پیاری ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں میری فلاں کو میری عمر لگ جائے، مائیں بیچاری کہتی رہتی ہیں، لیکن ماؤں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی کرے کہ اس گھر میں جا کے ان گھر والوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. صرف میری عمر آپ کو نہیں لگ جائے گی، آپ ان گھر میں جا کے رشتہ داری کو قائم رکھنا، اور ماں بتائے کہ بیٹا میں نے پیچھے رشتہ داری کو قائم رکھا ہوا ہے. اور حضور کا یہ فرمان ہے جو رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. بڑھانے کا کیا مقصد ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندوں نے اس میں بات کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں رکھ دے. جو کام ایک آدمی 100 سال میں نہیں کر سکتا، اللہ اگر برکت دینا تو وہ امام بخاری صرف 20-25 سال میں کر لیتے. اور میں ایک مثال دیتا ہوں، معاذ بن جبل کا نام سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معاذ بن جبل جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسے صحابی ہیں، ان کی زندگی کی برکت کی میں بات کر رہا ہوں. میں بڑے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا وہ کب مسلمان ہوئے، کتنی عمر تھی، تو اکثر جواب نہیں دیتے. اب شاید کوئی آپ میں سے دے دے لیکن میں لینا نہیں چاہتا. وہ 18 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے. اچھا وہ صرف اور صرف 38 سال کے تھے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن آج بھی معاذ بن جبل کا جب نام آتا ہے نا، واللہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بزرگ آدمی تھا، پتہ نہیں کتنی عمر پائی ہوگی، جس کو حضور نے بیٹھ کے کہا تھا معاذ بن جبل میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کی جماعت کی قیادت میں کروں گا، دنیا ساری کے جو علماء ہوں گے نا اس کی قیادت تو کرے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف 20 سالوں میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ یمن کا گورنر بھی رہا ہو اور دمشق کی مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھاتا بھی ہو، اور اوپر سے ایک آدمی آیا بڑی عمر کا، وہ کہتا ہے میں نے ایک سفید چہرے والے کو دیکھا، اس کے دانت بھی چمکتے تھے لیکن باقی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب بھی بزرگوں کو کوئی مسئلے میں دقت ہوتی نا اس نوجوان سے پوچھتے تھے، وہ فردر بتا دیتا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ معاذ بن جبل. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دینا تو 20 سالوں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو اگر برکت نہ ہو تو 80 سالوں میں بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ رشتہ داری کو قائم رکھیے گا اللہ کی رضا کے لیے، تکلیفوں کو بھی سہ کے، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں کتنی برکت دیتا ہے. اور یہ نہیں، ہر انسان چاہتا ہے میں جب مروں نا کلمہ نصیب ہو. بہت بڑی دعا ہوتی ہے اللہ تین کلمہ نصیب کرے، مطلب تم جب تجھے موت آئے نا تجھے کلمہ نصیب، اور اللہ تعالیٰ تجھے کسی بری موت سے بچائے، حادثاتی موت سے بچائے، کسی ظلم کی زد میں آ کے مرنے سے تجھے بچائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لمبی حدیث ہے، میں تو بیچ میں سے ٹکڑے نکال کے لایا ہوں آپ کے لیے، ہیں صحیح سارے کے سارے. آپ نے فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا، جو صلہ رحمی کرے گا، آپ نے فرمایا یدفع عنہ میتۃ السوء، اللہ تعالیٰ اس سے بری موت کو دور رکھے. وہ بری موت نہیں مر سکتا. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے والا کبھی بری موت نہیں مر سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہمیں صحیح اللہ کے دین پر ایمان کی حالت میں آئے تو رشتہ داری قائم کیجیے. اچھا یہ صلہ رحمی ایسا عمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کتنے اعمال ہیں، جہاد، کہ جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو ادھر اس کے بارے میں کہا. آپ نے فرمایا ان اعجل العطاء ثوابا صلۃ الرحم. آپ نے فرمایا جس عمل کے بعد سب سے جلدی اجر عطا ہوتا ہے نا وہ صلہ رحمی. کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کرتے ہو نا فوراً اس کے ثمرات ملتے ہوں. نماز پڑھی، ہو سکتا ہے آپ سالوں سال پڑھتے رہے اور ثمرات آپ کی اور میری زندگی میں نہ آ سکیں، ایسا ہو سکتا ہے. میں حج بھی کر کے آؤں لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس کے ثمرات میری زندگی میں نہ آئیں. میں زکوٰۃ بھی دوں اور ایسا عین ممکن ہے کہ اس کے ثمرات میری زندگی میں نہ آئیں.
لیکن صلہ رحمی ایک ایسا نیک عمل ہے، یہ کرتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فوری طور پر اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظار بھی نہیں کرواتے، پینڈنگ بھی نہیں کرواتے، ڈیلے بھی نہیں کرواتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس لذت سے آشنا ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے دلوں میں یا میرے دل میں اگر کسی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں بغض، کینہ، حسد بنا ہوا ہے اور لوگوں نے بیچ میں کچھ دیواریں آپ کی کھڑی کر دی ہیں، تو آپ کو دیواریں گرانے کا ابھی تک تو وقت اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کریں گے، کتنے لوگ ہیں اولاد کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں بیچارے، ارے اولاد نہیں نا ہمارے پاس، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر بیچارے زندگی بھر، واللہ میں کوئی تنقید کرنے والا بندہ نہیں، مجھ سے ہوتی بھی نہیں ہے تنقید، وہ بیچارے اپنے آپ کو رسوا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارے اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنا سرمایہ سب کچھ بیچارے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی ایک بیٹا ہو جائے، کوئی اولاد ہو جائے۔ یار یہ نسخہ تو حضور بتا گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ صلہ رحمی قائم کرے گا، جو رشتہ داروں سے جڑ کر رہے گا، آپ نے فرمایا فَيَكْسُرُ عَدَدَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں اضافہ، عدد سے مراد جہاں اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا، اذا تواصلوا، وہ جب صلہ رحمی کریں گے نا اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا، ان کے افراد بھی بڑھیں گے۔ لیکن میں یقین کیسے دلاؤں؟ میرے پاس کوئی جملہ نہیں، کوئی ایسا کلمہ نہیں، صرف بول سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس، جس گھر میں، جس خاندان میں اس طرح کے مسائل ہیں، وہ رشتہ داری کو قائم کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور اس نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے بھی نوازے۔ زندگی میں ماں باپ بڑی دعا دیتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ محتاج نہ کرے۔ یہ وہ ساری باتیں جس کی تمنا آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ بالکل اچھی دعا ہے، دینی بھی چاہیے، سب کو دینی چاہیے کہ اللہ کسی کو کسی کا محتاج کرے بھی نہ، یہ محتاجی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے در کا محتاج رکھے، اپنے در کا، اپنے دربار کا، اپنی ذات کا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی جانتا ہو کہ میرا بندہ کیا ہے۔ کسی کے سامنے جب ایسا کرنا پڑتا ہے نا تو انسان کو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو دعا تو سارے دیتے ہیں، یا اللہ انہوں محتاج نہ کریں، میری اولاد کو محتاج نہ کریں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک میں آپ کو فرمان پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، آپ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا جو لوگ رشتہ داری قائم رکھیں وہ کبھی محتاج ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی محتاج نہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کبھی محتاج نہ ہو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں کبھی محتاج نہ ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں فقر، غریبی نہ آئے، تو آپ کو حضور نے یہ بتایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ رشتہ داری کو ہر حال میں قائم رکھیں۔ یہ کریں گے تو پھر دیکھیے گا اس کے جو ثمرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دے گا تو وہ شاید آپ کی سوچ سے، آپ کے اس ضابطے سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک تو یہ بیچ میں سے میں نے ثمرات آپ کو بیان کر دیے۔ اب آخر میں اس بات کو سمیٹتے ہیں کہ اصل میں ہمیں ہوا کیا کہ ہم اتنے منتشر ہو گئے، کیا ہوا ہمیں؟ وہ میرے بھائی بتا رہے تھے آپ کو، موبائل اور اس طرح کی چیزیں، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ بات جو وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، شاید یہ زیادہ میں بات ان کو سمجھا پاؤں، ابھی کچھ نوجوانوں کو شاید یہ میری بات سمجھ میں نہ آئے، ایسا عین ممکن ہے، لیکن آ جائے تو بڑی زبردست بات ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے، میں اسے اشارہ بھی کروں گا تو سمجھانے کے لیے، ایک بیٹی، باپ نے اسے سمجھایا سلجھایا، اگلے گھر میں اسے بیاہ دیا۔ اچھا اگلے گھر میں جب اس کو بھیجا نا، یہ اس نے اپنا ایک فریضہ ادا کیا کہ بیٹیاں گھر رکھنے والی چیز نہیں، اس کو آگے بھیجنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کو ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ یہ بنیادی یونٹ ہے، معاشرہ اس پہ کھڑا ہے،
اگر آپ کہتے ہیں نا معاشرہ ماں باپ ایسے نہ کہا، آپ کہیں میاں بیوی کے یہ یونٹ ہے جس پہ پورا معاشرہ کھڑا ہے. اگر ان کو سمجھ آ جانا ہم نے کیسے جڑ کے رہنا ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس کے بعد دراڑ آتی نہیں ہے. وہ پہلی دراڑ تو آتی وہاں پہ ہوتا ہے کہ جو مرد تھا اس نے دیکھا یار میرا باپ زندہ ہے، یہ جملہ غور سے، میری ماں زندہ ہے، میرے 4 بھائی زندہ ہیں، میری 2-3 بہنیں ہیں، اور اس کو ہم نے شادی کر کے میرے گھر میں یہ آ گئی ہے. اب اس نے کیا کیا، بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، بیٹی کے ساتھ یہ ہوا اس نے اپنا باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، بھائی چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، وہ سب کا چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی، اور اس کے ذہن میں یہ تصور رہا کہ میرا ماں باپ ہے اور میرے بھائی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دے. اس نے کیا کہ ترجیحات جو دینی تھی نا معاشرے میں، ترجیحات میں جس چیز کو رکھنا تھا، اس نے اس بیوی کو اس کے حق دینا شروع نہیں کیے، حق دیے ہی نہیں. ایسا ہے معاشرے میں، دیتے ہی نہیں، یا کچھ دیتے ہیں. جب نہیں دیے پھر اچانک کیا ہوا، اس عورت کے گھر میں اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، اللہ نے پھر بیٹا دے دیا، اللہ نے پھر بیٹی دے دی، اللہ نے پھر بیٹی دے دی، 2 بیٹے ہوگا 2 بیٹیوں. اب سنیے دوسری طرف کیا ہوا، لڑکے کے ساتھ باپ فوت ہو گیا وقت کے ساتھ، ماں فوت ہو گئی، بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، بہنیں اپنے گھر چلی گئیں، پیچھے کیا رہ گیا، اکیلا، واللہ اکیلا. اب ہوا یہ کہ جو عورت اپنے آپ کو پہلے دن کمزور سمجھ رہی تھی، اب اس کے پاس 4 بیٹے بیٹیاں ہیں. اب وہ آگئی طاقت میں، وہ آگئی قوت میں. اس کا بیٹا اب اس کے کندھے کے ساتھ ہے، اس کا دوسرا بیٹا ادھر ہے، اس کی بیٹیاں بھی ماں کو پیار کرتی ہیں، وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہے. اور پھر ماں کہتی ہے تمہارا والد اچھا نہیں ہے. جب یہ کہتی ہے نا، معاشرہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ کہنے کا موقع کس نے دیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہم نے خود دیا. ترجیحات میں اسلام نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ اس کی گستاخی کر لیں، یہ کبھی اسلام نہیں کہتا. ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنی شادی پر ولیمہ کر، چاہے تو ایک بکری ذبح کر سکتا ہے، ولیمہ کر. میں بڑا سوچتا تھا حضرت کہ یہ ولیمے کا کیا تصور کیا ہے اسلام کے اندر، تو پتا چلا اللہ کے نیک بندوں نے لکھا ہوا ہے یہ اس بیٹی کا دراصل استقبال ہوتا ہے. اور اسی لیے جو لوگ ولیمہ پہلے کر کے پھر بیٹی کو لینے جاتے ہیں، میں ہمیشہ ان کو منع کرتا ہوں، آپ غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہارا نہیں بنتا ولیمہ. ولیمہ ہوگا، بیٹی گھر آئے گی، 24 گھنٹے وہاں گزارے گی، اگلی صبح جب اٹھے تو اسلام کہتا ہے تم اپنی فیملی کے لوگوں کو بلاؤ، وہاں پہ ان کو بھی کھانا کھلاؤ، اس بیٹی کو بھی ساتھ کھلاؤ، اور ان کو کہو ہمارے گھر میں ایک بہترین فرد نیا آیا ہے، تم اس بیٹی کا استقبال کرو. ہمارے وہ استقبال بھی نہ رہے. اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک ہو گیا، میں پورے وثوق یقین یا کسی بھی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے میں دراڑیں نہیں پڑیں گی. میاں بیوی کا ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری. تو بس میں صرف یہ ایک ہی بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں اور اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اس معاشرے کی جو بنیادی یونٹ ہے کم از کم اس کو ٹھیک کر کے رکھیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی نکاح پڑھاتے تھے نا، آپ کہا کرتے تھے کچھ بھی دعا دے سکتے تھے لیکن برکت کی دعا خاص دیتے تھے. اور برکت کی دعا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے تاکہ ہر وہ خیر، ہر وہ بھلائی جو دنیا کے اندر خالق نے پیدا کر دی ہے وہ ساری اللہ آپ کو عطا کرے. آپ جس کو بڑی دعا دیتے تھے نا اس کو برکت کی دعا دیتے تھے. آج ہم کثرت کی دعا کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اگر برکت ہو تو یہ بہت اچھا ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک غزوے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ آپ جو ہے جمع کروائیں جو کچھ ممکن ہے. اچھا، بڑا زبردست واقعہ ہے اور اس پہ اینڈ بھی ہے ہماری بات کا. وہ صحابہ کرام کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی نے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچتے رہے یار میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ تو میں کیا دوں.
کوئی بیٹے دے رہا ہے، کوئی حاضر ہو رہے ہیں بیٹے اس کے، اس کا مال آ رہا ہے، اس کے اونٹ آ رہے ہیں، وہ سونا دے رہا ہے، وہ چاندی دے رہا ہے، وہ کچھ بھی دے جا رہا ہے، یار میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور رات ہو گئی، شام ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی، وہ گھر گیا، اس نے کہا ایسے نہیں۔ وہ ایک یہودی کے گھر چلا گیا، کہتا ہے تیری فصل کو پانی دینے والا ہے۔ اس نے کہا دینے والا ہے، پر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے اگر وہ میں دے دوں تو کیسے دے گا؟ کہتا ہے وہ میں تیرا کنواں چلاؤں گا رات بھر اور تو مجھے مزدوری دے دینا، اور بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ جاؤ میرا کنواں چلاؤ۔ اگلے دن اس کو چند سا کھجوریں ملی، یعنی دو سا ملی یا 3 سا جو بھی ملی، وہ کھجوریں لے کے نا مسجد میں آ گیا۔ مسجد میں آیا نا جب بڑا خوش، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، اس کے بعد کھجوریں اٹھائی ہوئیں، کہتا حضور یہ کھجوریں میں رات کی کمائی لایا ہوں۔ لوگ دن کی لاتے ہیں نا، میں رات کی کمائی لایا ہوں۔ آپ کو جبریل نے بتا دیا ہے، آپ کھڑے ہوئے، احترام کیا، اس کے وقار کو برقرار رکھا، عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، پھر آپ نے اٹھایا اور اس کھجوروں کو لے کے نا، وہ جو بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا نا کھجوروں کا، اس کے پاس چلے گئے آپ نے نا وہ چند سا کھجوریں اس کے اوپر گرا کے پتہ کیا فرمایا؟ وہ جملہ قابل غور ہے، اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ نے میں اتنا اجر اللہ کے ہاں اس پورے ڈھیر کا نہیں ہے جتنا اجر ان کھجوروں کا ہے۔ اللہ کو آپ کا خلوص چاہیے، آپ کے نیک ارادے چاہیے، جب آپ کر لیتے ہیں ثمرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔